تاریخ صرف بادشاہوں کی کہانیاں نہیں سناتی، کبھی کبھی وہ ایک ایسے انسان کا ذکر بھی کرتی ہے جس کے انصاف سے زمین بھی کانپ اٹھتی تھی۔ کون تھا وہ جس کے قدموں کی آہٹ سے شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا؟ یہ کہانی ہے عمر ابن الخطاب کی۔ مکہ کی تپتی ہوئی ریت جہاں طاقت ہی قانون تھی، وہاں پیدا ہوا ایک لڑکا، سخت مزاج، نڈر اور بے مثال طاقت کا مالک۔ نام تھا عمر، قریش کے معزز خاندان سے تعلق رکھنے والا، جسے اپنی بات منوانا آتا تھا۔ لیکن یہی عمر اسلام کا سب سے بڑا دشمن بھی تھا۔ اسلام پھیل رہا تھا اور عمر کے دل میں غصہ بڑھ رہا تھا۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پیغام کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے، اور وہ نکل پڑے ایک ارادے کے ساتھ۔ لیکن راستے میں ایک خبر نے سب کچھ بدل دیا۔ انہیں بتایا گیا کہ ان کی اپنی بہن اسلام قبول کر چکی ہے۔ غصے میں بھرے عمر فوراً وہاں پہنچے، اور پھر انہوں نے سنا قرآن کی آیات، وہ الفاظ جو دل کو چیرتے ہوئے روح تک پہنچ گئے۔ اسی لمحے ایک سخت دل پگھل گیا اور عمر اسلام لے آئے۔ جس دن عمر مسلمان ہوئے، اس دن اسلام کمزور نہیں رہا۔ انہوں نے کہا، اب ہم چھپ کر نہیں، کھل کر عبادت کریں گے۔ اور پھر پہلی بار مسلمانوں نے کعبے میں کھلے عام نماز ادا کی۔ عمر اب صرف ایک صحابی نہیں تھے، وہ بن گئے تھے سچ اور جھوٹ کے درمیان فرق۔ اسی لیے انہیں کہا گیا الفاروق۔ وہ ہر قدم پر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے رہے۔ پھر ایک وقت آیا جب دنیا بدل رہی تھی۔ ابو بکر کے بعد عمر کو خلیفہ بنایا گیا، ایک ایسا حکمران جس کے پاس اختیار تو تھا، مگر دل میں خوف خدا اس سے بھی زیادہ تھا۔ رات کے اندھیرے میں ایک خلیفہ اکیلا نکلتا تھا، نہ کوئی محافظ، نہ کوئی شاہی لباس، صرف ایک فکر کہ کہیں اس کی رعایا بھوک سے نہ سو جائے، کہیں کسی پر ظلم نہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا تھا، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اس کا ذمہ دار عمر ہوگا۔ ان کے دور میں اسلامی سلطنت پھیلتی گئی، فارس، مصر اور بیت المقدس تک۔ جب وہ جیروسلم میں داخل ہوئے تو نہ کوئی تکبر تھا، نہ کوئی غرور، صرف عاجزی۔ ایک طرف وسیع سلطنت اور دوسری طرف ایک خلیفہ جس کے کپڑوں پر پیوند تھے، جو درخت کے نیچے سکون سے سو جاتا تھا۔ پھر ایک صبح آئی، فجر کی نماز اور ایک حملہ۔ زخمی حالت میں بھی ان کی فکر یہی تھی، نماز اور امت۔ اور پھر عمر شہید ہو گئے۔ آج صدیاں گزر چکی ہیں، مگر انصاف کی بات ہو تو نام آتا ہے عمر کا، قیادت کی بات ہو تو مثال دی جاتی ہے عمر کی۔ شاید آج بھی دنیا ایسے حکمران کی تلاش میں ہے جو خود سے پہلے اپنی عوام کے بارے میں سوچے۔